الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله مولانا العظيم۔ اس میں سلام کرنے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ جو ہم کہتے ہیں اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس کا تھوڑا پس منظر سن لیجئے، اس لیے کہ 2 ہفتے ہو گئے بیچ میں۔ کچھ مخلص مسلمانوں کے دل میں یہ بات پیش آئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب شکست ہوئی، یہ فتح ہوئی، یہ احد میں جب شکست ہوئی تو دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے تھے، جنگ ہو گئی، صحابہ آ گئے مدینے کو، پھر سرکار نے اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے پھر سفر فرمایا تھا جہاد کا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں میں، مخلص مسلمان ہی، یہ بات پیش آئی کہ ارے ابھی تو جنگ ہوئی ہے اور کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تھوڑے دن اور رک جاتے، توقف کر لیتے سرکار تو بہت اچھا تھا۔ یہ خیال آیا، اعتراض نہیں۔ تو سرکار کو جانا تھا، گئے، پھر اس کے بعد واپس آئے، اس کا کیا نفع ہوا وہ ساری تفصیلات چھوڑیے، لیکن اتنی بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ مخلصین کے دل میں بھی یہ بات آئی تھی۔ مخلص کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا، مخلص سے بھی چوک ہو جاتی ہے۔ تو حضرت الاستاد مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، ہر بات کی آیت کا پہلی آیت سے ربط ہے، اور حضرت کہا بھی کرتے تھے اپنے درس میں بھی، مجلسوں میں بھی، کہ مفسرین کتابوں میں 117 اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے نقل کرتے ہیں، حضرت اسے نہیں پسند کرتے تھے۔ حضرت یہ کہتے تھے کہ آیت کے آگے پیچھے جو مضمون چل رہا ہے اس سے جو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے وہی آیت کی مراد ہے۔ یعنی کہ کہیں کی مٹی، کہیں کا روڑا دور دور سے کھینچ کر لا رہے ہیں، حضرت اسے نہیں پسند کرتے تھے۔ تو مخلصین سے کچھ بات ہوئی، حضرت کہتے ہیں، میں نے گزشتہ اس سے پہلے تفسیر میں بھی کہا تھا، جب ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ مخلص ہے، یہ میرا وفادار ہے، اب تک کا ماضی اس کا سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ایک آدمی مخلص ہے، اس کا ماضی ہمارے سامنے ہے، اس سے کچھ چوک ہو گئی تو ہم لوگوں کی بے اعتدالی یہ ہے کہ ہم دوستی رکھتے ہیں تو بہت گاڑی، اور کٹتے ہیں تو ایسا کٹتے ہیں کہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ یہ ہم لوگوں کی بے اعتدالی ہے، مزاجوں کی۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، ہو گئی بھئی، مخلص ہونے میں کیا شبہ ہے؟ مخلص اپنوں سے، وفاداروں سے، مخلصین سے جب چوک ہوتی ہے تو ان کو قریب کرنے کی تدابیر کی جائے، اس لیے کہ بیچارہ مخلص پہلے ہی شرمندہ ہے، تم اور اسے دفن کر کے دم لوگے۔ کہتے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، حضرت پیچھے سے جوڑ لگاتے ہیں کہاں فوراً، ورنہ اب دیکھیے دور تک سلام کا مسئلہ چھیڑنے کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ بعد میں نہ پیچھے، بالکل بیچ میں ایک الگ ہی بات کر رہا ہے قرآن، اور قرآن بے جوڑ بات نہیں کرتا۔
بالکل دور تک بھی 5 پارے میں پیچھے کئی رکوع تک اور آگے بھی کئی رکوع تک سلام کا کوئی مسئلہ نہیں. اور نہ کوئی مسئلے سلام کا مسئلہ بیان کرنے کا موقع ہے. مسئلہ وہ ہے کہتے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم کو سلام کیا جائے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، تو جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے اس سے اچھے الفاظ سے جواب دو. اسلام بالخصوص قرآن مجید جب بھی کسی عمل کا مطالبہ کرتا ہے تو کمال عمل کا مطالبہ کرتا ہے. لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، بہرا، اس کا عمل کیسا ہے؟ اندھا، کانا، بہرا، گونگا، لنگڑا، لولا، لنجا. کبھی ایک آدمی کو اگر آقا یا بادشاہ وقت یہ اعلان کرے کہ بھئی ایک آدمی کو پکڑ کے لاؤ، کسے پکڑ کے لاؤ؟ تو کسے پکڑ کے لے جاؤ گے؟ اچھے آدمی کو لے جاؤ گے یا اندھے کو، کانے کو، بہرا، گونگا، لنگڑا، اپاہج جو کسی کام کرنا اسے لے جاؤ گے؟ حالانکہ اس کو بھی انسان کہتے ہیں، اسے بھی انسان کہتے ہیں، لیکن جب مطالبہ ہوتا ہے تو ایسے لنگڑے لولے کو لے کر نہیں جاتے، صحت مند کو لے کر جاتے ہیں. تو قرآن جب مطالبہ کرتا ہے عمل کا، کمال عمل کا مطالبہ کرتا ہے. نماز کمال درجے کی، زکوٰۃ کمال درجے کا، روزہ اعلیٰ درجے سے اعلیٰ درجے کا روزہ رکھو. جب سلام، دیکھو سلام کرنا واجب نہیں، اختیار ہے. سلام کرنے کی اسلام نے ترغیب بھی دی، فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور اس کے فوائد پر کلام کیا، لیکن سلام کرنے کو واجب قرار نہیں دیا. اختیار ہے، کرو نہ کرو. لیکن اگر کوئی سامنے والا سلام کر دے، کہتے ہیں فحیوا، اب یہ امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب، اب واجب ہو گیا سننے والے پر، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، پیشاب کر رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے یا اور کوئی دوسرا عذر ہے. اس کے باقاعدہ علماء نے آزار کو بیان کیا ہے. تو فحیوا، اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، یہ واجب ہے. اگر سلام کا جواب نہیں دو گے تو گنہگار ہوں گے. بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم کہو، تم اسی کو لوٹا دو، اس لیے کہ اس سے زیادہ الفاظ مشہور روایات میں نہیں ہے. ایک روایت ہے ابو داؤد کی جس میں وہ مغفرتہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن اس پر کلام ہے محدثین کو. ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں وہ مغفرتہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن عام محدثین نے جو متون میں جس روایت کو لیا ہے وہ برکاتہ تک ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں. تو اگر کسی نے تمہیں موقع، گنجائش ہی باقی نہیں رکھی، جتنے الفاظ تھے پورے کے پورے کہہ ڈالے، السلام علیکم بھی کہا، ورحمۃ اللہ بھی کہا، وبرکاتہ بھی کہہ ڈالا سامنے والے نے، اب کچھ گنجائش باقی نہیں رکھی تو سامنے والے نے جو کہا تم اسی کو لوٹا دو. یہی حسن عمل کا مطالبہ ہے. ایک آدمی نے مجھے قرض دیا، 10,000 روپے دیے یا میں نے لیے، کوئی شرط نہیں، 10 لیا تھا، 10 واپس کرنا میرے ذمہ ہے. 10,000 روپے میں نے لیے تھے تو 10,000 روپے کا واپس کرنا میرے ذمہ ضروری ہے. بات ختم ہوگی نا، معاملہ مکمل ہو گیا. 1 مہینے کے بعد 10,000 روپے میں واپس دوں گا. لیکن جب میں نے 10,000 روپے میں دینے گیا تو اس میں 1,000 روپے ملا کے دیا میں نے، کوئی شرط نہیں لگی تھی 1,000 روپے ملا کر دیں گے.
شرط نہیں لگا رکھی تھی دینے والے نے، لیکن میں نے کہا بیچارہ اچھے موقع پر کام آیا، برے وقت میں، اس برے وقت میں کام آنے، یہ جو اس نے خیر خواہی کی، اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچارے کو کچھ نفع پہنچایا جائے. تو میں نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے، دریا دلی سے کام لیتے ہوئے میں نے 1000 روپے ایکسٹرا دیے سے. اس نے پوچھا بھی نہیں اور اسے پوچھنے کا حق بھی نہیں، نہ شرط لگی تھی نہ اسے پوچھنے کا حق ہے، اس لیے کہ شرط ہی نہیں تو پوچھنے کا کہاں سے حق ہے. لیکن میں نے بیچارہ برے وقت میں کام آیا. اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، ہمدردی کا، اور میری دریا دلی کا تقاضا یہ ہے کہ 1000 روپے ایکسٹرا ملا کر کے دوں. یہ جائز بھی ہے، یہ حسن ادا ہے. حدیث میں ہے یہ کیا ہے، یہ حسن ادا ہے. یہ فحیوا بأحسن منہا اور ردوہا. ایک آدمی کا السلام علیکم، اپنے کا وعلیکم السلام، جو کہا تھا وہی لوٹا دیا، واپس آگے ورحمت اللہ بھی نہیں بڑھایا اور برکاتہ بھی نہیں بڑھا ہے. یہ سلام بہت کام کی چیز ہے، یہ دعا ہے باقاعدہ. یہ کیا ہے، یہ دعا ہے. اگر ایک مرتبہ کا سلام بھی کسی کے حق میں قبول ہو گیا، اس کا تو کام بن گیا. کیا سمجھ رہے ہو؟ چونکہ روزانہ ہم سلام کرتے ہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب بات فرمائی، البادی بالسلام بریء من الکبر. غالباً ابن ماجہ یا نسائی کی روایت ہے. جو آدمی سلام میں پہل کرنے کو واجب تو نہیں قرار دیا، لیکن فضیلت ارشاد فرمائی. میں نے کہا نا، ایک فضیلت بیان کر کے آگے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا جو آدمی آگے بڑھ کر سلام میں پہل کرتا ہے، انتظار نہیں ہے صاحب میں تو بڑا ہوں، سیٹ صاحب ہوں، مجھے تو چھوٹے لوگ سلام کریں، میں کیا کروں اس کو سلام. بولتی نا سلام مارنا، میں کیا سلام ماروں، ارے میں تو عالم ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو سوال سلام کرنے کی. ارے میں تو شوہر ہوں، بیوی کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹے بڑوں کو کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو نہیں کرتے. ایسی بات آ جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے بریء من الکبر، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل تکبر سے پاک ہے. شارحین نے اس کی دوسری تشریح بھی کی کہ جو آدمی آگے بڑھ چڑھ کر سلام کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، فرمایا اگر اس کے دل میں تکبر ہے تو سلام میں پہل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. بریء من الکبر چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو دونوں طرح ترجمہ کیا ہے شارحین نے بات. اور ردوہا، آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. یہ فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ سلام کو لوگ معمولی چیز سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کہ معمولی کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو، ہر چیز کا حساب ہوگا. جب حساب ہوگا تو پتہ نہیں کون سا عمل کام آ جائے. جس کو تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے وہ کام آ گیا. حضرت جنید کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں پوچھا، بہت بڑے تھے، سید الطائفہ، اولیاء اللہ کے سردار. پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ وہاں عدالت میں، اللہ کی عدالت میں، قبر میں کیا کہا کہ اللہ کے ہاں پیشی ہوئی. یہ سب باتیں خواب میں ہو رہی ہیں. کچھ کام نہیں آیا، ساری تحقیقات دھیری رہ گئی، سارے علوم دھرے رہ گئے، ساری کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا. وہ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یہ ٹوٹی پھوٹی جو چند رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا وہ کام آ گئی. کون سا عمل کام آ جائے. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، خبردار کسی بھی نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، یہ ایک مسلمان بھائی سے خوشی سے
कुशादा रवि से, खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए चेहरा खिल गया है उसका, कुशादा पेशानी से मिलता है। कहते हैं ये अमल ही क्यों ना हो, इसको भी मामूली ना समझो। हो सकता है कि इस अमल की बुनियाद पर सामने वाले के मुसलमान का दिल खुश हो गया। आप तो मुसलमान की दिल की खुशी की बात करते, मैं किस्सा सुनाता हूं तुम्हें। पहले ये लकड़ी के कलम छिलकर लिखने का मामूल था। लकड़ी के कलम होते थे, उसे छीलकर लिखा जाता था और फिर उसे सिहाई में डुबोकर लिखते थे। एक मतलब ऐसा हुआ, एक मुहद्दिस का वाक़िया है, गालिबन इमाम अबू ज़ुरा हैं, कौन है, उन्होंने उसमें डुबोया, सिहाई में कलम डुबोकर अभी लिखने के लिए जा रहे थे, एक मक्खी आकर के वो स्याही पीने लगी तो हजरत रुक गए। हजरत ने क्या किया, हजरत रुक गए। हाँ, कमरने के बाद किसी ने कहा कि हजरत क्या गुजरी, कहा एक मरतबा मक्खी स्याही पाकर बैठ गई थी, उसके पीने का इंतजार करता रहा, अल्लाह ने उस अमल की बुनियाद पर मेरी मग़फ़िरत कर दी। हाँ, ये कभी मक्खी के दिल को खुश करता है तो उसकी बुनियाद पर मग़फ़िरत हो सकती है, तो क्या माँ बाप के दिल को खुश करने वाले, भाइयों के, बहनों के, बीवी के, बच्चों के, पड़ोसियों के, गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के, बेकसों के दिल को खुश करने वालों की मग़फ़िरत की उम्मीद नहीं की जा सकती? यकीन किसी का नहीं, लेकिन उम्मीद ही की बात है। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा का जोड़, अमल को अच्छे छोटा बड़ा सब अमल झोली में डालना चाहिए, पता नहीं क्या कौन सा काम आ जाए। लोग नवाफिल को मामूली समझ करके छोड़ के चले जाते हैं। ये नवाफिल दुनिया में कानूनी एतबार से नफिल नहीं पढ़ोगे तो पूछ नहीं होगी, लेकिन वो हदीस भी तो है कि फराइज में जो कमी है वो नवाफिल से पूरी की जाएगी। और कौन दावा कर सकता है ऐसा बेअदब कि मैंने अल्लाह की शान निशान फर्ज पढ़ी है कोई हम में से ऐसा? कोई नहीं पढ़ सकता। जब अल्लाह की पूरी ज़ात खुली ही नहीं हमारे ऊपर तो उसकी शान निशान कौन इबादत कर सकता है? हाँ, हर किस्म का ज़ख़ीरा अपने पास रखना चाहिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के मुस्तहिक़ नहीं। एक ही ज़ात वहदहु ला शरीक लहू है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। वला नाबुदु गैरक, इब्न अब्बास की तफसीर है, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। मैंने बहुत पहले जब सूरह फातिहा की तफसीर की थी वहाँ बताया था कि एक इंसान तारीफ का भी मुस्तहिक नहीं है। किसका नहीं है? इसलिए कि उसके पास उसका कोई कमाल नहीं है ज़ाती, जो कुछ है वो भीख है अल्लाह की। भिखारी को फख्र करने की कोई गुंजाइश है? जो कुछ है वो आता है उसका, उसके पास उसकी जाती चीज क्या है बताओ, जरा गौर करके बताओ, जल्दी मत करो। सर से लेकर पैर तक एक बार और गौर कर लो। जब पैदा हुए थे ना जबान थी और ना पैसे थे, बल्कि बदन पर कपड़े भी नहीं थे, ऐसा पैदा हुए थे। ना इल्म था और ना बदन पर कपड़े थे, ना बोलने आता था, ना हाथ पैर काम करते थे। कहाँ काम करते हैं? एक लाश की तरह बच्चा पड़ा रहता है, रोने के अलावा आता क्या है बच्चे को? और ना इल्म था, कुछ भी तो नहीं था, सब कुछ अल्लाह की अता है। तो इबादत तो बहुत बड़ी चीज है। ये एक आदमी तारीफ का भी हकदार नहीं है। तारीफ का है तू ही हकदार दो जहां में, इदराक से हमारे बाला मकाम तेरा। ये हमारे हजरत का शेर है। तो कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसे दिल की गहराइयों से मानना। आगे कहा ला यजमान, हम देंगे। अल्लाह ने कहा ना कि हम हिसाब करने वाले हैं और हर चीज का हिसाब करेंगे, छोटी का भी बड़ी का भी, कोई चीज हम नहीं भूलेंगे। हर चीज हमारे रजिस्टर में लिखी हुई, हम देख रहे हैं, हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं। हर चीज का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, हर चीज की सीढ़ी तैयार हो रही है। आज ही मैं जुमा में कह रहा था, डॉक्टर अब्दुल हई साहब पड़ोस मुल्क के हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलाफा में थे, फरमाया करते थे मैदान महशर में इंसान की जिंदगी की फिल्म चला दी जाएगी। क्या चला दी जाएगी?
فلم، ہر ایک کی زندگی کی فلم بن رہی ہے، چھوٹا بڑا، اچھا برا، جلوت کا خلوت کا، ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، آڈیو بھی ویڈیو بھی دونوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہم تم کو جمع کریں گے اور ضرور جمع کریں گے۔ بہت غور سے سنو میری، جمع کریں گے اور ضرور جمع کریں گے۔ ارے اللہ کا کہنا کافی ہے، اللہ کا، لیکن ایسا کہنا کہ ہم ضرور بھی ضرور جمع کریں گے، یہ تو انکار کرنے والوں سے گفتگو کرنے کا طرز ہے۔ یہ خطاب یہ منکروں سے کرنے کا، منکرین سے کرنے کا یہ لب و لہجہ ہے کہ تاکید سے کلام کیا جاتا ہے انکار کرنے والوں سے۔ تو ہم تو قیامت کا انکار نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو قیامت کے دن ضرور بھی ضرور جمع کریں گے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے رات دن کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا قیامت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسی لیے اگرچہ کم یہ قیامت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمارے رات دن کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں قیامت پر یقین ہے۔ قیامت پر جس کو یقین ہوتا ہے اس کے جینے کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ اسی لیے منکروں جیسا کلام کیا جا رہا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ہم تم کو جمع کریں گے اور ضرور بھی ضرور جمع کریں گے، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کے قائم ہونے میں کوئی رتی برابر شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت کا ثبوت قرآن مجید سے، اس لیے جو آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے، مرنے کی بعد والی زندگی کا انکار کرتا ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ جو چاہے کھاؤ، جیسا چاہے کھاؤ، حرام حلال کچھ تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا چاہے پیسہ کھا جاؤ، جس کا چاہے بیڑا غرق کر دو، جس کا چاہے منہ کالا کر دو، حساب کتاب نہیں۔ جب مر جاؤ گے قصہ ختم، اسٹوری ختم، ہم کہتے ہیں نا کہانی ختم، ایسا نہیں۔ لا ریب فی، ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نے عجیب بات کہی، لطیفے کے درجے برس کرتا ہوں، انتقال ہو گیا حضرت کا۔ حضرت نے بہت کام کیا شیعہ کے مقابلے میں، بہت کتابیں ان کی، ایک زمانے میں جسٹس رہے وہ پاکستان کے، تقی عثمانی سب سے پہلے یا بعد میں۔ قیامت پر ایک بحث کرتے کرتے اسی طرح بحث چل رہی تھی، ایک آدمی کی منکر ہے، جو آدمی قیامت کا منکر ہے، اس سے گفتگو چل رہی ہے، سارے دلائل ہو گئے، جواب ہو گئے۔ آخر میں علامہ صاحب نے کہا کہ اچھا یہ دلائل ایک طرف رکھو، ایسا سوچو کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، تم نہیں مانتے، میں قیامت کو تم نہیں مانتے، اچھا میں ماننے والا ہوں، لیکن مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی قیامت ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو مجھے کیا نقصان ہوا کچھ نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ میری زندگی پوری احتیاط میں گزری ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، اور کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، کسی کا مال نہیں کھایا، کچھ نہیں۔ لیکن جب میں نے اس امید پر کیا کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، لیکن مرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اچھا تم قیامت کو نہیں مانتے، لیکن مرنے کے بعد دیکھتے ہیں اچانک قیامت قائم ہے، ترازو ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، تو کیا کرو گے؟ یہ پوچھا انہوں نے۔ لا ریب فی ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کہتے ہیں کہ اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے سچا کون ہے؟ کہ اتنی سچی بات کو، اتنا سچ بولنے والے کو بھی جھٹلاؤ گے؟ یہ کہتے ہیں اللہ۔ آگے کہتے ہیں کہ احد میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، چند افراد کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس ہو گیا، فرار ہو گیا عبداللہ بن ابی نے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ یہ کافر ہیں، یہ ایمان پر باقی نہیں ہیں۔
صحابہ کی ہی ایک جماعت کی رائے یہ تھی کہ ان سے گناہ ہوا ہے لیکن یہ کافر نہیں ہوئے. یہ ایک جماعت کے کافر اور مسلمان ہونے کے درمیان اختلاف ہو گیا. یہ آیت ان کے بارے میں ہے. تو قرآن کریم نے کہا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، ارے کیا ہو گیا تم کو کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے. حالانکہ ان کے نفاق میں تمہیں کیا شبہ ہے؟ سمجھے؟ اب اسلام کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرو. ایک آدمی نے ابھی ایک مہینہ پہلے حضرت سے ایک سوال کیا تھا مجلس میں کہ حضرت بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بدگمانی کی دلیل ہو تو بدگمانی کرنا جائز ہے. عجیب بات ہے. بدگمانی کی اگر دلیل ہے، ایک آدمی نے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر بھی نہیں، بیچارہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے. ارے آنکھوں کو کیسے ٹھکراؤ گے؟ یا کسی سیخا آدمی نے، یا کئی معتبر لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو کئی مرتبہ چوری کرتے ہوئے دیکھا، اب دلیل مل گئی. اب بدگمانی کی اجازت ہے. بدگمانی وہاں ناجائز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو واضح ہے ہمارا اسلام. یہ ایک آدمی کے منافق یا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے کچھ بھی. تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کے غدار ہونے کے مسلسل دلائل سامنے آ گئے تو پھر بھی اس کے تعلق سے خوش فہمی میں رہنا یہ آدمی کے قوت فیصلہ نہ ہونے کی دلیل ہے. کہ ایک آدمی سامنے والے کے منافق ہونے کے بارے میں فیصلہ لینے کی صلاحیت کھو چکا ہے. ہاں، ایسے ہی کمزور فیصلوں سے مسلمانوں کو بار بار دھوکا ہوا ہے. قرآن کریم تاکید کر رہا ہے. ارے کیا ہو گیا تم کو کہ منافقین کے بارے میں دو جماعتیں ہوتے ہو؟ حالانکہ اس میں تقسیم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ان کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ آپ سمجھ رہے اسلام کے مزاج کو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے. اللہ نے کیا کر دیا ان کو؟ بما کسبوا. اور اللہ نے ان کو الٹا ہونے پر مجبور نہیں کیا، ان کی بری حرکتوں نے اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو الٹا کر دیا جائے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھی چال چلنے لگے تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ہم نے ان کو ابتداءً ٹیڑھا نہیں کیا، ہم نے ان کو وہ اچھے ہونا چاہتے تھے پھر بھی ہم نے ان کو اچھا ہونے کا موقع نہیں دیا، ایسا نہیں. انہوں نے اعمال ہی ایسے اختیار کیے کہ اس کا نتیجہ اسی طرح نکل سکتا تھا کہ ان کو ٹیڑھا کر دیا جائے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا بما کسبوا، انہی کے برے اعمال کی وجہ سے. تو وہی بنے نا، یہ اپنی ہلاکت کے وہی ذمہ دار ہیں. آگے اللہ نے کہا تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے اس لیے کہ گمراہی کے اسباب انہوں نے اختیار کیے ہیں، گمراہی کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو گمراہ کر دیا. تو کیا ایسے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ایسے لوگوں کو تم ہدایت پر لانا چاہتے ہو؟ پر کیا عجیب بات ہے. تریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، پھر اس کو تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. ہاں، اور اللہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے.
یہ بھی سمجھ لیجئے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے اس کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں. آگے کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. وَدُّوا منافقین کے بارے میں کہتا ہے یہ لوگ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے اس طرح تم بھی کفر کرو. جن کے بارے میں تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہدایت پر آ جائے، وہ ہدایت پر تو کیا آئیں گے، وہ تو تم کو ہی کافر بنانے کی تمنا رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم ہی کافر ہو جاؤ. مسلمان اب یہاں ہندوستان میں ہی دیکھیے، یہاں مسلمانوں کی بات پر کیا توجہ دیں گے، وہ خود اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں ہی کو کافر بنا دیا جائے کسی طرح. اور یہی حال مغربی ممالک کا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مغربیت میں جائے، وہ مغربیت کی رنگ میں رنگ جائے، وہ یہ چاہتے ہیں. اسی لیے دیکھیے ہر مسلمان ایک کوشش کرتا ہے کہ چڈی پہنے. بوڑھے بوڑھے اب دیکھیے واکنگ کو جائیے فجر کے بعد، بوڑھے بوڑھے لوگ چڈی پہن کر کے واکنگ کر رہے ہیں. سب کو چڈی پہنا دیا. امریکہ لندن نے سب کو کیا کر دیا، پیجامہ نکال کر چڈی پہنا دیا. اب وہ چڈی بھی اتار دے گا چند دن میں. آپ سمجھ رہے میری بات کو، بہت غور سے سنیے. انہوں نے سب کو کیا کر دیا، چڈی پہنا دیا. ان کو پہنائیے آپ ٹوپی، دیکھیے وہ پہنتے ہیں کیا. جو تم کو منہ بھی لگانا نہیں چاہتے، تم کو ان کی تہذیب پر فخر ہے، یہ بے غیرتی نہیں ہے. اس آیت میں اسی کا سبق ہے. صاحب تم کس کی ہمدردی کا دم بھر رہے ہو، وہ تو تم کو کافر بنانے کا سوچ رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، اور تم اس میں اختلاف میں پڑے ہو کہ یہ مسلمان ہیں یا منافق ہیں. چھوڑو یہ بھولاپن، نکلو اس بھولے پن سے. کیسی تعلیمات ہیں دیکھیے، کتنے خیالات میں پختگی ہے قرآن کے. تھوڑا بھی سناتے ہوئے نہ کسی کا ڈر محسوس کر رہا ہے اور نہ سامنے والے کا اثر قبول کرتا ہے قرآن. فَتَكُونُونَ سَوَاءً لہذا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. جو تم کو دوست نہیں مانتا تم ان کو دوست مت بناؤ. تمہیں کیا موت آئی ہے کہ جو تم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تم کو اپنا اس سے دوستی گانٹ رہے ہو. یہ بے عقلی اور کم عقلی نہیں ہے. وہ تو تم کو دشمن سمجھ رہا ہے اور تم اسی سے اسی کے تلوے چاٹ رہے ہو. یہ بے عقلی کی بات نہیں ہے. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. ان کو اپنا دوست مت بناؤ. ہاں خدمت کی ضرورت پڑی، کھانے کی کھانا دے دو بھوکے کو، ننگے کو کپڑا پہنا دو، اس کو منانی ہے. لیکن دلی تعلق، قلبی میلان، اگر ان سے دلی تعلق رکھو گے. جو آدمی کسی کو دوست بناتا ہے، دو باتیں سن لیجئے. میں نے ان کو دوست بنایا، دوست بنانے کے لیے میں نے ان کا سلیکشن کیا ہے مثال، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دل میں ان کی عظمت موجود ہے. ایک بات ہو گئی. دوسرا، جس کو میں دوست بناتا ہوں تو دوست کا مزاج بھی منتقل ہوتا ہے، دوست کے خیالات بھی منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا، گمراہ لوگوں کو مجلسوں میں جانے سے منع کیا گیا. کہ اس لیے کہ انسان کی طبیعت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ چوری کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں استراق. یہ سرخون سے بنا ہے. طبیعت چوری کرتی ہے، سامنے والوں کی خوبیوں کی بھی چوری کرتی ہے، برائیوں کی بھی چوری کرتی ہے.
بیٹھے گا مانوس ہو جائے گا، اس کی محبت پیدا ہو جائے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، سلام و کروڑوں سلام و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ پر. انہوں نے فرمایا اگر کسی کا مزاج معلوم کرنا ہو، کسی کی افتاد تبار خیالات کا اندازہ لگانا ہو، تو سرکار نے فرمایا انظر الی من یخالل، یہ دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے والے کیسے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا آتا ہے، تو سمجھو کہ اس کا مزاج ویسے ہی ہے. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ، اس سے پہلے میں نے سنا تھا غالباً افلاطون کا ایک مرتبہ حادثہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا پیر لنگڑا ہو گیا افلاطون کا، یا قدرتی ہی لنگڑا تھا، پتہ نہیں مجھے. ایک مرتبہ بس اڈے پر، بس اسٹیشن پر کھڑے ہو کر کے بس کا انتظار کر رہا تھا، تو دیکھا یہ بندر بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بندر آ رہا ہے. بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ الجنس یمیل الی الجنس، الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف کھینچتی ہے. اچھا آدمی اچھے آدمی کی طرف کھینچتا ہے، برا آدمی کی طبیعت برے آدمی کی طرف چلتی ہے. تو سوچا اے اللہ، یہ بندر میری طرف متوجہ ہو رہا ہے اور میری طرف آ رہا ہے، بندر کی کیا بات میرے اندر ہے؟ یہ غور کرنے لگا، پریشان ہو گیا. بڑے غور سے دیکھا تو بندر لنگڑا تھا. کیا تھا؟ اس کو لنگڑا دیکھ کر وہ بندر ادھر آیا تو اسے تسلی ہوئی کہ بندر بھی لنگڑا، میں بھی لنگڑا، اس لیے بندر مجھ سے دلچسپی لے رہا ہے. آپ سمجھ رہے؟ ہاں. فتکون فلا تتخذوا من مولیا. ہاں، کھانا، بھوکوں کو کھانا دے دو، ننگوں کو کپڑا دے دو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، ہم نہیں منع کرتے، لیکن دوستی نہیں. جب تم کو وہ دوست نہیں بناتے، تم کو کیا موت آئی ہے کہ تم ان کو دوست مان رہے ہو؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ. لیکن ایک شرط لگائی، اس وقت توحید اور رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایمان کی ایک شرط ہجرت بھی تھی. جو مخلص مومن ہوتا تھا اس کے لیے شرط تھی، اگر تم مخلص ہو ایمان لانے میں تو ہجرت کرو. چلو، ہجرت نہیں کرتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مخلص مومن نہیں ہے. یہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، اس وقت کے یہ وقتیہ قید تھی. اب نہیں. اب اگر کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے، توحید و رسالت کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ مخلص مومن ہے، ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت کے یہ وقتیہ شرط تھی. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. فإن تولوا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو فخذوہم، ان کو پکڑو، واقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہ، جہاں تم ان کو پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو دوست بھی مت بناؤ، مددگار بھی مت بناؤ. ہاں. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق. چھوڑیے بس اتنا ہی، اس لیے کہ آگے ایک بڑا اہم مضمون ہے. یعنی کن لوگوں سے کافروں کی، دیکھو اسلام کا اعتدال اور اسلام کی دریا دلی کہیے، کن کافروں سے جنگ نہیں کرنا چاہیے وہ بتاتا ہے. مثال کے طور پر ایک قوم ہے، ان سے میرا معاہدہ ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں. ہیں تو کافر، لیکن میں نے وعدہ کر رکھا ہے، معاہدہ کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے. تو ہمارا جو دشمن ہے وہ اس قوم سے جا کر مل گیا. ہم نے ٹمکر والوں سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے. یہ ہمارا دشمن بنگلور سے نکل کر ٹمکر والوں سے جا کر مل گیا، اور ٹمکر والوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسرا، ایک آدمی خود آگے بڑھ کر صلح کے لیے آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم مسلمانوں کے ملک میں پرامن طریقے پر رہنا چاہتے ہیں.
تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو قتل کر دو. اسلام کہتا ہے اگر کوئی آدمی پرامن طریقے پر رہنا چاہتا ہے تو اسے رہنے کی اجازت دو. یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کے پھیلانے میں ان لوگوں کے تعلق سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا، اسلام کا گہرا علم نہیں ہے، ادھورا علم ہے. یا تو علم ہی نہیں ہے یا ادھورا علم ہے. جنگ کے تعلق سے اسلام اتنی تفصیلات اور باریکیاں اپنے پاس رکھتا ہے، اگر وہ پوری کی پوری کھول کر بیان کر دی جائے. اور جہاد کا جو فلسفہ ہے اسلام کے پاس، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی لوگوں نے، الجہاد فی الاسلام مولانا اور بھی کئی لوگوں کی ہے، پڑھنے جیسی چیز ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ کے کیا شرائط ہیں، صلح کے کیا شرائط ہیں. اور عین میدان جنگ میں بھی جیسے مثال کے طور پر جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی ایک مرتبہ تلوار اٹھائے. کیا اٹھائے؟ تلوار اٹھائے. تو ان کو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کیا. فی الحال تو انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کے پاس لیا ہے. کیا حضور یہ تو موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے. کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے. تو حضور نے فرمایا سینہ ہی چیر کے دیکھ لیتے. کیا فرمایا؟ سینہ ہی چیر کے دیکھ لیتے. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ بھائی اندر کا حال کون جانتا ہے. زبان سے کلمہ پڑھ لیا، قبول کرو، چھوڑ دو اسے. وہ دل سے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے وہ تو اس کا مسئلہ ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ایک آدمی کو سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے. اس نے عین اس غصے کی حالت میں حضرت علی پر تھوک دیا. حضرت علی پر کیا کر دیا؟ اس نے تھوک دیا. حضرت علی اڑ گئے. کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا تھا، آپ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، گردن کاٹ کر ہی اٹھتے. حضرت کہا نہیں، تھوکنے سے پہلے میرا غصہ اللہ کے لیے تھا. کس کے لیے تھا؟ اب اس نے تھوک دیا ہے، اب میرے اخلاص میں مجھے شبہ پیدا ہو گیا ہے. اب کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میرے غصے کی وجہ سے اپنی ذاتی بدلہ لینے کے لیے، انتقام کے لیے میں اسے قتل کروں. اس کی آمیزش ہو گئی ہو، ملاوٹ ہو گئی ہو ذاتی مفاد کی، اس لیے میں چھوڑ دیا. اسلام بہت اس تعلق سے تفصیلات رکھتا ہے. آگے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.